بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین، آج 25 دسمبر ہے. اس حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا یوم ولادت ہے آج. سب لوگوں کو یوم ولادت مبارک ہو. اور کرسچن برادری جو ہے ان سب کو جو ہے ان کا جو کرسمس کا ایونٹ ہے وہ مبارک ہو، کیونکہ پوری دنیا میں اس کی سجاوٹ ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے. آل اوور دا ورلڈ کچھ بڑے بڑے جو نامور جگہیں جیسے یو کے ہو گیا، امریکہ ہو گیا، دبئی ہو گیا، اور بھی بہت سی جگہ جیسے سوئٹزرلینڈ، ایمسٹرڈیم، ان ساری جگہوں کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا جاتا ہے. بڑا پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے اور اس کا ایکسٹرا بجٹ جو ہے وہ اپروو کروایا جاتا ہے کہ اس کی سجاوٹ جو ہے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئیں. ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ٹریز ہے اس کو اتنا اچھا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. پھر ان کی جو چرچز ہے اتنے خوبصورت چرچ کو سجایا جاتا ہے. پھر پوری میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں جو سیل لگتی ہے وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے. کرسمس کی خوشی میں اتنی زبردست سیل ہوتی ہے. ایسے آپ آف کی بات کریں، فلیٹ آف لگا ہوتا ہے. تو دس از لائک سم تھنگ کتنا اچھا ہے، سن کے اچھا لگتا ہے دیکھنے کو، جانے کو. ادھر سارے نظارے، اتنی خوبصورتی، اتنی سجاوٹ، اتنی لائٹس، یہ سب دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے اور واقعی اتنا حسین لگتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو ایک بات مجھے یہاں پر مگر ایک چیز مینشن کرنی پڑے گی. مجھے بڑا اس بات پہ کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے. ہر سال جب رمضان شریف آتے ہیں تو ہمارا جو راشن ہے، ہماری جو سیل ہے وہ تو پتہ نہیں کون سی وہ کیا بن جاتی ہے. اتنی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کہ انسان کہتا ہے نا کہ افورڈ تو دور کی بات ہے، انسان اس کو دماغ میں لاتے ہوئے سوچتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ یار یہ ہم خریدیں گے کیسے. مطلب کتنی عجیب سی بات ہے کہ باپ اگر اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے کسی گروسری کے لیے تو وہ بچوں کو وہ چیزیں نہیں دلا سکتا، وہ بچوں کو گھر پہ وہ چیزیں نہیں کھلا سکتا کیونکہ چیزیں بہت مہنگی ہیں. تو ماں بیچاری کس طریقے سے گھر پہ گزارے کرتی ہوگی. یہ ہمارے سچویشنز جو ہے نا ان چیزوں پہ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور میں تو یہ دعا کرتی ہوں اور ساتھ گورنمنٹ کو بھی اپیل کرتی ہوں کہ پھر رمضان شریف بھی آنے والے ہیں تو جیسے دیکھیں کیسے سیل لگی ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ کرسمس کی، اسی طرح جب ہمارے رمضان شریف آئیں تو آپ لوگ پلیز گروسری چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ خاص طور پہ یہ بڑے روزدار لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر یہ آپ مہنگی چیزیں اشیاء جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز، آج 25 دسمبر ہے. 25 دسمبر میں ایک اور آج قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یوم ولادت کا دن ہے. تو آپ سب کو جو ہے اس کے بارے میں نے کہا بتا دوں اور آپ کو مبارک ہو. ان کی لائف کے بارے میں آج میں ڈسکس کروں گی کہ کیا ان کی سروسز تھیں پاکستان کے لیے، کیا پرسنالٹی تھی، ان کا کیا کرزمہ تھا. آج پورا پروگرام جو ہے ہم گھوم پھر کے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پرسنالٹی تھی، ان کا کام تھا، ان کی کاوش تھی، ان کی جو ایفرٹس تھیں اس کو ڈسکس کریں گے. اور آلسو وی گوئنگ ٹو ڈسکس ہز اسٹائل، آئیکونک اسٹائل جو آج تک کسی اور میں آج تک دیکھنے کو نہیں ملا. اتنے بڑے بڑے ہیروز ہمارے پاکستانی انڈسٹری ہو، ڈرامہ انڈسٹری ہو، اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم سب کے فین ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی ماڈل، کوئی ایکٹر، کوئی فلم سٹار ان کی جو ہے نا جھلک کے برابر بھی نہیں ہے. دا وے ہی یوز ٹو واک، دا وے ہی یوز ٹو ٹاک، دا وے ہی یوز ٹو اسپیچ، اور ان کا خود کا جو کردار بذات خود وہ اتنے ایلیگنٹ پرسنالٹی تھے کہ ان کے ساتھ ایک بار جو بات کرتا تھا ان کا گھر ودا ہو جاتا تھا. وہ انسان مقصد سے بھرا تھا، وہ انسان پرسنالٹی سے بھرا تھا. تو آج ان کے ساتھ گزرے جو لمحات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک مہمان ہیں بڑے اچھے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو ہیں وحید الزمان صاحب ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں. ہم نے سوچا آج ہم ان سے ضرور بات کریں قائد اعظم کی پرسنالٹی کے اوپر، ان سے جو ہے گفتگو کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آج آپ کو بھی قائد اعظم کی برتھ ڈے بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. کیونکہ انہی کے ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے تو بڑا اچھا رہے گا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ قائد اعظم کے مشہور سنہری اصول اور اتحاد، ایمان اور تنظیم کا کیا مطلب ہے جو آج کی قوم بھولی بیٹھی ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی. قائد اعظم کے ماٹوز تو بہت تھے لیکن انہوں نے جو قوم کو پیغام دیا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم. اور اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو اتحاد جو ہے اگر کسی قوم میں نہیں ہو تو منتشر ہو جاتی ہے اور پارا پارا ہو جاتی ہے.
کسی بھی قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے اس کو متحد، جسے اتحاد سے متحد نکلا ہے، تو قائد اعظم نے سب سے پہلے تو کہا کہ آپ متحد ہو جائیں۔ وہ قرآن کی آیت جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مومنو آپ اللہ کی رسی کو تھام لیں اور آپ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں اور آپ ٹکڑوں میں نہ بانٹ جائیں۔ یہ اس سے لیا تنظیم، جہاں تک ڈسپلن کا تعلق ہے، ڈسپلن ہمارے ہاں فقدان ہے لازمی طور پہ، اور ہم اس طرح فالو نہیں کرتے، جیسے وقت کی پابندی ہے اور ایک لائن میں چلنا، ٹریفک کے اصول ہیں، باقی چیزیں، اور اس کے علاوہ قوم کو ایک منتظم طریقے کے ساتھ کس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا۔ آگے ہے یقین۔ اچھا، اتحاد کی جو آپ بات کر رہے تھے، میں ذرا اس کو چاہوں گی الیبریٹ کریں کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو اتحاد کا مشورہ کیوں دیا؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ بر صغیر میں مسلمان بھی منتشر تھے، مختلف صوبوں میں تھے، ان کی اپنی زبانیں بھی تھیں۔ بنگال کو دیکھ لیں اور خیبر پختونخوا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کے اپنے رسوم و رواج تھے، قبائل تھے، اور لوگوں کو اپنے قبیلے پہ فخر بھی تھا۔ تو قائد اعظم نے جب علامہ اقبال کا جو پیغام تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور دو قومی نظریہ پیش کیا، تو قائد اعظم نے کہا جب مسلمان ایک وطن بنانے جا رہے ہیں تو اس وطن میں ان کو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینا ہوگی، قبائل سے اوپر اٹھنا ہوگا اور اپنے تعصبات جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ تو یہ تو تھا اتحاد جو اس وقت بڑا ضروری تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بدقسمتی سے 1971 میں جب مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا تو وہ اتحاد کا خاتمہ ہی تو تھا نا، وہ تفرقہ تھا نا۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارے لیے اور مشکل ہے کہ ہم نے اس تفرقے پہ قابو پا کے اس کو قائم رکھنا ہے، اور قوم جو ہے، قوم متحد ہوتی ہے کسی بڑے ماٹو پہ، کسی بڑے اصول پہ، کوئی تو ہوتی ہے نا بیک گراؤنڈ، کوئی بیس ہوتی ہے جس پہ ہو۔ تو قوم کی جو بیس ہے وہ تو اس کا دین، اس کے نظریے اور اس کا اپنی ایگزسٹنس ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ جہاں مسلمانوں کا ایک وقت میں بہت زیادہ ان کا اقتدار تھا، اسپین میں تھا، اور ابھی ایک صدی 1.5 صدی پہلے مشرقی یورپ پہ بھی تھے عثمانیوں کی حکومت، مسلمان تھے یورپ کے اندر، بوسنیا میں، کوسوو میں تھے، البانیہ میں ہے، لیکن آج ان کا نام آپ دیکھ لیجئے کس قدر حالات خراب ہو چکے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو اتحاد تھا مسلمانوں کا عثمانیوں کے دور میں، ٹرکس کے جو اکٹھے رکھے ہوئے تھا، جب وہ منتشر ہونے لگا تو آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ یورپ میں ہے بھی کہ نہیں، حالانکہ جیسے میں نے کہا۔ تو قائد اعظم کے مطابق جو یہ مثبت قیادت ہے اس کی اہمیت کیا تھی، ایمان کی اہمیت کیا تھی؟ دیکھیں ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، ایمان اور یقین محکم آپ اس کو اکٹھا کہہ سکتے ہیں۔ ایمان ہوتا ہے بلیف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک چیز کے اوپر متفق ہونا ہے اور آنکھیں بند کر کے ہونا ہے۔ اچھا، جب آپ نے ایمان کی بات کی ہے نا، تو ایمان قرآن کو جب آغاز ہوتا ہے، سورہ بقرہ دوسری صورت ہے اس کی، تو اس میں یہی ہے نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ غیب کے اوپر بلیو کرنا۔ غیب جیسے خدا ہے، خدا کا نظام ہے، تو وہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ایمان ہی سب سے بڑی مشکل بات ہے، جسے اقبال نے کہا نا، جسے آپ نے یقین کی بات کیا، یقین محکم کی بات کی ہے، تو اقبال نے اسے اس حد تک کہا ہے کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یعنی کہ بے یقین جو ہوتا ہے نا وہ غلامی سے بھی بدتر ہے۔ ارے واہ، اور یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو یقین محکم جو ہے وہی بات تھی جو اقبال نے اس کو بار بار ذکر کیا تھا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، آج قائد اعظم کا دن ہے، تو قائد اعظم نے اسی یقین کو محکم کر کے، مضبوط کر کے انکلکیٹ کیا ہے اس قوم کے اندر۔ مگر سر اس دور میں قائد اعظم جو محمد علی جناح جو تھے، انہوں نے ایسی کیا چیزیں دیکھی تھی، ایسی کیا چیز ان کو پن کی تھی کہ ان کو لگا کہ میں نے اس کے لیے ایسی ایفرٹ کرنی ہے کہ الگ مملکت ہو؟ کیونکہ دیکھیں مملکت کی بات اگر میں کروں، اس میں اگر یہ چیزیں پہلے دیکھیں تو مسلمان تو آلریڈی رہ رہے تھے، دیکھیں رہائش پذیر تھے، 1000 سال کی تاریخ ہے یہ۔ آپ نے بڑی انہوں نے کیا چیز ایسی دیکھ لی کہ ان کو جو ہے بے چین کر گئی کہ میں نے الگ مملکت جو ہے حاصل کرنی ہے اپنے؟ اتنی اچھی بات کی ہے نا، اور اسی بات کی اس وقت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم رہ رہے تھے،
ہم کیسے رہ رہے تھے؟ ہم حکومت کر رہے تھے، ہمارے پاس اقتدار تھا نا، سیاہ و سفید کے ہم مالک تھے، تو ہم باقیوں کو بھی مینج کر رہے تھے، دوسری اقوام کو بھی۔ لیکن جب انگریز آئے ہیں تو ہمارا اقتدار چھن گیا۔ جب اقتدار نہیں رہا تو پہلی دفعہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم تو مائنارٹی میں ہیں، اور مائنارٹی میں بھی ایسی نہیں تھے کہ ہم بالکل چھوٹی مائنارٹی میں تھے، ہم مسلمان جو امت ہے اس کا ایک بڑا حصہ تھے، ارے واہ، کوئی شک اور کچھ ایسے علاقے تھے جہاں ہم اکثریت میں تھے، جیسے پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ تھا، بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس میں ہم اکثریت میں تھے نا۔ تو اب ہمیں یہ خوف تھا کہ اور جو ہی ہم مائنورٹی میں ہم نے محسوس کیا انگریزوں کی حکومت میں، اور دوسری اقوام نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کر دیا، تو ہمیں وہی خطرات سے ہمیں دو چار ہونا پڑا جو اسپین میں ہمارے سے تھے، وہاں بھی ہم نے 800 سال حکومت کی تھی۔ سر ایک بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہم ان سے بات کریں قائد اعظم محمد علی جناح کی ایفرٹ، ان کی کوشش، ان کی خواہش اور ان کی یہ جو الگ مملکت حاصل کرنا تھی، اس کے اوپر۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر وحید صاحب موجود ہیں اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی لائف سٹائل، ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تعلیم کو قائد اعظم نے قوم کی ترقی کے لیے کیوں ضروری قرار دیا، اس کے بارے میں بھی الیبریٹ کیجیے، کیونکہ ابھی بھی ہم زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے ہیں تو اپنی پراپرٹی کا زیادہ حصہ وہ اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام کو دے گئے، اور شیخ عبداللہ بھی کہتا ہے آتشیہ چنار میں سری نگر میں وہ آئے تو انہوں نے کہا، ایک مقدمہ لڑنے آیا کہ جی فیس آپ چھوڑ دیں، میں نہیں چھوڑتا، فیس لی اور پھر سب کو اکٹھا کر کے کہا یہاں مسلمانوں کا کوئی اسکول ہے، انہوں نے کہا کہ اسلامیہ اسکول ہے، جتنے پیسے لیے تھے سارے اسلامیہ اسکول کو دے دیے۔ تو انہوں نے کہا پیسے تو آپ نے چھوڑے نہیں تھے، تو آپ نے سارے ادھر، تو انہوں نے کہا کہ لینا میرا حق ہے، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اہم مصرف ہے وہ ہے تعلیم۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جس شخص نے اپنی پراپرٹی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو دے دی ہو، جس نے اپنی پہلی پرائرٹی اس نے تعلیم کو دی ہو، اور اس کے بعد جہاں بھی طلباء نے ان کو بلایا، طلباء ان کا ہراول دستہ تھے، وہ وہاں ضرور گئے ہیں، اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس زمانے میں تھی قائد اعظم کے زمانے میں، تو ان کے ساتھ جو اور انہوں نے ہی قائد اعظم کا سارے کا سارا ساتھ دیا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی ہو یا دوسرے ادارے ہوں۔ قائد اعظم لاہور میں بھی آئے مختلف اداروں میں، بلکہ اقبال ڈے پہ جو انہوں نے اسپیچ کی تھی وہ پنجاب یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ ہال میں کی تھی 1940 میں۔ اور اس کے بعد جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، بر صغیر میں مسلمان جہالت کی بدترین سطح پہ پہنچ گئے تھے، اور اس سے پہلے انگریزوں کے آنے سے پہلے میرے خیال میں ہم 100% ایجوکیٹڈ تھے، 100%۔ انگریزوں کی حکومت سے پہلے ہم 100% ایجوکیٹڈ تھے؟ جب انہوں کس نے طریقے سے کہہ سکتے؟ پنجاب میں جب آئے ہیں انگریز، آرٹیکل ہے، میں اس کا بھی حوالہ دے سکتا ہوں، لاہور کا یہ حال تھا کہ 85% لوگ، اور پنجاب کے 75%، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، دونوں جینڈر، وہ فارسی میں خط لکھ سکتے تھے جو سرکاری زبان تھی، اور لیجر اپنا مینٹین کر سکتے تھے پرشین میں۔ اچھا، دس واز دی سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم۔ ہوا یہ کہ 1837 میں انگریزوں نے جب فارسی کو سرکاری زبان کے طور پہ ختم کیا تو سارے مسلمانوں کو جاہل اور ان پڑھ قرار دے دیا گیا۔ اچھا، اس طرح سے یہ سلسلہ۔ اس طرح سے۔ اچھا، تعلیم کے بارے میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، انہوں نے خواتین کی تعلیم اور ان کے حقوق کے بارے میں کیا خیالات پیش کیے، اس کے بارے میں بھی ذکر کیجیے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ قائد اعظم کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو ساتھ دیکھتے ہیں، ارے واہ، ٹھیک ہے نا، واہ، اور ان کے الگ نہیں آپ ان کو دیکھتے، ٹھیک۔ ایک تو انہوں نے لیڈیز کو امپاور کیا، واہ، ٹھیک، اور پھر بہن کو یہ ثابت کیا کہ بہن اور بھائیوں کی طرح یہ معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور قائم ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کیا بات ہے۔ ان کی بہن بھی ایجوکیٹڈ تھیں، اور
डेंटिस्ट थी. وہ اپنی بہن کی کس حد تک سنتے تھے جب مشورہ لینا ہوتا تھا, بات کرنا ہوتا تھا؟ کیونکہ بہن کے ساتھ بھی شانہ بشانہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے, بڑی سپورٹ رہی ہے. تو فاطمہ علی جناح کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کس طریقے سے شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلتی تھی, ان کی مدد کرتی تھی. دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ بدقسمتی سے آپ کہہ لیجئے قائد اعظم کی جو اہلیہ تھیں, پہلی بیگم تو فوت ہو گئیں جب وہ انگلستان میں تھے, جب واپس آئے ہیں تو ان کی بہت اچھی بیگم تھی یہ مریم جناح, وہ بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہی. اچھا. ٹھیک, ان کی ایک بیٹی ہوئی وینا, اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. جی. تو ان کی وفات کے بعد پھر شاید ان کی کمٹمنٹ اتنی تھی قوم کے ساتھ کہ قائد اعظم دوسری شادی نہ کر سکے قوم کی کمٹمنٹ کے لیے. تو ان حالات میں ان کی بہن نے ان کا ساتھ بڑے بھائی کا بڑے اچھے طریقے سے دیا, ان کو لک آفٹر بھی کیا, ان کا خیال بھی رکھا. اور اس کے بعد جو سر کیسے ہسبینڈ تھے؟ ہسبینڈ جو تھے, جو چند ایک سال وہ وقت ہے ان کے مریم جناح کے ساتھ, اور خصوصاً لندن کا زمانہ, میں بھی انگلستان میں رہا ہوں, جوانی میں نے بھی گزاری ہے, ادھر ہی رہا. لندن میں کہاں پہ ہوتے تھے؟ قائد اعظم کا مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے, لیکن سینٹرل لندن میں تھے اس وقت. بڑا اچھا ان کا گھر تھا, بہت بڑا. اچھا. اور انہوں نے اپارٹمنٹ نہیں, اپارٹمنٹ نہیں تھا, گھر تھا. اور اس میں ان کے ایک دو ملازمین بھی تھے, 2-3 ملازمین. لائف سٹائل ویسے ہی کلاس ایلیگنٹ. تو وہ جو تھے, ان کو ظاہر ہے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کو واپس لانے والے پھر علامہ اقبال تھے. جی. اور اہلیہ جو تھیں جتنی دیر رہیں, بڑی نفیس عورت تھیں. اچھا. پارسی تھیں اور پارسی سے مسلمان ہوئی تھیں. اور پارسیوں کی ویسے بھی سوفسٹیکیشن جو ہے وہ اس وقت نون تھی انڈیا میں, ان کی بڑی اچھی فیملی سے تھیں. اور اس کے بعد قائد اعظم کو جو سپورٹ تھی ان کی, وہ تھی مورل سپورٹ. اور ان کی پسند کی شادی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی؟ یہ اصل میں اس طرح تھا کہ وہ جو تھے ڈینشا, جو ان کے فادر ان لا تھے, وہ قائد اعظم کے دوست تھے. اچھا. اور قائد اعظم کی ایج جو 40 ایئرس تھی, 40 سال کی. 40 سال, یہ 16 سال کی تھیں یہ جب ان سے. تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ زیادہ تر ان کو قائد اعظم سے سیکھنا ہوتا تھا پڑھنے لکھنے کے لیے یا سوفسٹیکیشن. تو اس دوران کوئی ایسے حالات ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا دونوں نے شادی کا. اور پھر جب وہ مسلمان ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب ان کی پسند کی شادی تھی. اور پھر انہوں نے اپنا دین بھی چینج کیا نا محترمہ مریم نے. پہلے مسجد میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر یہ ریز ہوا کویسچن کہ ان کی ایج کم ہے. پھر جب تک ان کی ایج نہیں ہوئی, مسلمانوں کے بورڈ وہ جو تھا ان کے تولیت میں رہی, پھر شادی ہوئی. شادی کے بعد جتنی بھی تھوڑی بہت ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے, تو بہت کامیاب زندگی تھی. اور میرا خیال ہے کہ ان کی محبت اس قدر تھی کہ ان کی وفات کے بعد پھر شاید قائد اعظم کو کوئی اور عورت پسند نہیں آئی. بس یہ کیا بات ہے, کیا لو سٹوری. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ مرد کو بار بار محبت ہو جاتی ہے, سننے میں تو یہی آتا ہے, لوگ بولتے ہیں یار مرد کو تو کسی بھی عورت سے محبت ہو جاتی ہے اور بار بار ہو جاتی ہے. تو جواب میں آیا کہ اگر مرد کو کسی عورت سے سچی محبت ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کرتا. ایسے ہی ہے بالکل. اور وہی اس کی پہلی اور آخری محبت ہوتی ہے, اسی وجہ سے پھر وہ کوئی دوسری شادی. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے, ان کو اپنی بیگم سے بڑا عشق پیار محبت تھا, اسی وجہ سے انہوں نے پھر دوسری شادی بلکہ وہ تھیں دوسری بیگم, لیکن پہلی شادی اس کے بعد اس کے بعد کوئی دوسری شادی نہیں. بھلے چوتھی پانچویں شادی بھی کر لے مرد, مگر اگر اس کے بعد کوئی شادی کر لے نا تو اس کا مطلب اس عورت سے محبت نہیں تھی. اور پہلی شادی کا بھی یہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ تھے, 15-16 سال کے سے شادی ہوئی, اور وہ پھر انگلستان چلے گئے چھوڑ کے, پیچھے وہ فوت ہو گئیں. تو اس کو آپ کس طرح کہیں گے, مطلب اس کو میں موجودہ دور کے مطابق سچی محبت تھی. کیا بات ہے, آج ہم نے ان کی پیار محبت کی داستان کو بھی ڈسکس کیا. اچھا, کھانے پینے میں کیا پسند تھا ان کو, کس طریقے کے شوقین مزاج تھے, کیا کھانے میں چیزیں فرمائش کرتے تھے؟ کھانے پینے میں زیادہ تر وہ سادگی پسند تھے. اچھا, وہ زیادہ پرسنالٹی تو بہت سمارٹ سی تھی. نہیں, مرغن کھانے نہیں کھاتے تھے. اچھا, اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آج آپ کو اپنے تجربے کی بات بتائیں. چلیں. میرے بڑے اچھے تعلقات تھے ایئر مارشل اصغر خان سے, اور ان کی اہلیہ سے بھی, اللہ تعالیٰ ان کو ایئر مارشل اصغر خان کو غریق رحمت کرے. آمین. تو وہ جب تھے نا ادھر رسال پور میں ایئر فورس اکیڈمی کے سربراہ بنے, اس میں قائد اعظم آئے. اچھا, تو کہتے ہیں کہ کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟
نہیں میں اپنی نہیں بات کر رہا, حضرت اصغر خان بتاتے ہیں. اچھا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو جانتے تھے؟ اصغر خان نے بتایا اور لکھا ہے اپنی کتاب میں. اچھا اچھا اچھا. تو کہتے ہیں میں نے ان کے ADC سے پوچھا اچھا کراچی میں فون کر کے کہ قائد اعظم تشریف لا رہے ہیں تو ان کو کھانے میں کیا پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو چونکہ آپ نے پوچھا ہے نا کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی وہ سری پائے پسند کرتے ہیں. واو ریئلی. تو مسز اصغر خان نے مجھے خود بھی بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے پھر سری پائے پکائے اور وہ بڑے خوش ہوئے. اچھا مطلب یہ تو وہ چیز ہے جو ایک روایت لکھی ہوئی ہے, ریٹن ہے ان کی کتاب میں بھی انہوں نے لکھا ہے. کیا خود کوکنگ جانتے تھے؟ خود ان کے اندر شوق تھا؟ کبھی کچھ بناتے تھے؟ قائد اعظم کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ کوکنگ جانتے تھے یا نہیں یہ مشکل اس لیے ہے, کوئی اتنے مصروف تھے لائف میں, اتنے مصروف تھے. ایسے مثال کے طور پہ میں اب کوکنگ جانتا ہوں لیکن میں اگر کوکنگ پہ لگ جاؤں تو باقی کام رک جائیں گے. تو ان کی قوم کے لیے اتنی کمٹمنٹ تھی کہ میرا نہیں خیال, میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے کوئی خود کھانا کبھی پکایا ہو. دوسری چیز یہ, کھیل میں کیا پسند تھا ان کو؟ جی اسپورٹس میں کیا پسند تھا, کیا کرتے تھے بچپن سے؟ بچے ہوتے ہیں نا کسی اسپورٹس کی ہیبچل ہو جاتے ہیں, کھیلتے ہیں. سنوکر کھیلتے تھے وہ. اچھا اس میں وہ سنوکر کلبز میں آپ ان کی تصاویر بھی دیکھتے ہیں. جی جی وہ ان کو پسند تھی. لباس بہت نفیس پہنتے تھے. اور ان کی ڈریسنگ سینس اتنی ڈیفرنٹ کیسے تھی؟ کون ان کا ڈیزائنر تھا, یا یہ برانڈز پہن لیتے تھے, کچھ بھی پہن لیتے تھے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ وہ سلا کے پہنتے تھے. اچھا سلوا کے. سلوا کے. اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کا ٹیلر کون تھا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو سوٹ ایک دفعہ پہنتے تھے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں کم ہی پہنتے تھے. یہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں دوبارہ نہیں. میں نے کہا نہیں, یہ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے کراچی میں جو میوزیم ہے نا قائد اعظم کا, جہاں ان کی پرسنل چیزیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں ان کے کافی سارے لباس پڑے ہوئے ہیں. اتنی اسمارٹ دیکھیں ڈریسنگ, او مائی گاڈ. You see the hat سے لے کے, and he used to hold the stick as well, right? اور پھر یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے استری واؤ ہے, یہ دیکھیں ذرا. اچھا پھر جب شیروانی پہ آئے ہیں, پھر شیروانی کو دیکھیں, پھر جناح کیپ کو دیکھیں, اور ان کے جوتوں کو دیکھیں. میں کہتا ہوں ان کے جو پرسنل آئٹمز ہیں نا, کراچی کے میوزیم میں دیکھ لیں, جو ان کا قائد اعظم کا میوزیم, ان کے پین, ان کے استعمال کی ڈائریاں. سر یہ کون کون سی کتابیں پڑھا کرتے تھے؟ کوئی ایسی بک جس کے بارے میں کہیں مینشن ہو کہ اسپیسیفک انہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں؟ لیکن ایک تو لا پریکٹس کرتے تھے, تو لا کا تو مطالعہ انہوں نے بہت کیا. جی اچھا قرآن پاک ان کے پاس ہوتا تھا, ان کا بھی اس نے مطالعہ کیا اور بڑے ڈیٹیل سے کیا. اور اس کے علاوہ ہسٹری کا انہوں نے مطالعہ کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور بڑی چیز ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب, صرف ایک کتاب انہوں نے مرتب کی ہے لائف میں قائد اعظم نے, اور وہ کتاب کیا ہے, وہ علامہ اقبال کے جو خط تھے نا قائد اعظم کے نام, وہ قائد اعظم نے ایڈٹ کر کے اس کے اپنے پری فیس سے چھاپے ہیں. اور اس میں کہا ہے کہ علامہ اقبال اس بر صغیر کے سب سے بڑے برین تھے, اور مجھے ان سے سیاسی اختلافات تھے, لیکن وقت نے ثابت کیا وہ ٹھیک تھے, اور مجھے ان کی بات ماننا پڑی. یعنی دو قومی نظریہ جو تھا وہ اصل میں علامہ اقبال کا تھا نا. تو قائد اعظم نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ ہم اکٹھے رہ سکیں, لیکن کہتے ہیں بالآخر مجھے ماننا پڑا. اچھا اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم جو تھے ان کا کیا رائے تھی؟ کیونکہ آج پریسنس بھی اس کے حساب سے پوچھنا چاہوں گی کہ باقی مذاہب جو تھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے پاکستان کی پہلی قومی اسمبلی میں کی, اس میں انہوں نے کہا آج کے بعد مسلمان نہیں رہے گا, ہندو نہیں رہے گا, سکھ نہیں رہے گا, ہر ایک کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اسی طریقے سے اجازت ہے. مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمان نہیں رہے گا, مسلمانوں کے لیے وطن بن چکا تھا. اب یہ وہ اختلاف تو ختم ہو چکا تھا, اکثریت تھی, لیکن انہوں نے اقلیتوں کو جو رائٹس دیے, اور جو پہلی اسمبلی تھی ہماری قومی اسمبلی پاکستان کی جس میں قائد اعظم یہ بتا رہے تھے, اس کی صدارت اس وقت جوگندر ناتھ منڈل کر رہے تھے, جو ہندو تھے اور بنگالی تھے. اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے, یہ لوگوں کو بھول جاتی ہے. اس وقت پارسی بھی بڑے اعلیٰ عہدوں پہ تھے قائد اعظم کے زمانے میں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اقلیتوں کے مکمل حقوق کی بات کی. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا تھا گاندھی کے ساتھ وہ یہ تھا, جب وہ کہتے تھے اقبال کو اور قائد اعظم کو کہ آپ اقلیتوں کی بات نہ کریں, کیونکہ یہ بات کرتے شودروں کی, ہندوستان کے دوسرے جو تھے طبقات, تو کہتے تھے اگر ہم مسلمان اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو باقیوں کے حقوق کی کیوں نہیں بات کریں گے. واہ واہ کیا بات ہے. تو یہ ہمارا ان سے فرق تھا کانگریس کے ساتھ.
کہ کانگریس تو کسی اقلیت کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. ایسے ہی وہ تو کہتے تھے ایک قوم ہے. ہم کہتے تھے نہ صرف ہم اپنے حقوق کی بات کریں گے, عیسائیوں کے حقوق کی بھی بات کریں گے, سکھوں کے حقوق کی بات کریں گے, اور ہم کیونکہ دیکھیں نا سب سے پہلے انسانیت ہے, اور وہ انسانیت کا درس کیا خوبصورتی سے دیتے تھے. تھینک یو سو مچ بگیری صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بڑی پیاری پیاری یادیں تازہ کی آپ نے. آپ کے اس پریشیس وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیشہ مجھے موقع دیتے ہیں, اور یہی وہ دن ہیں جہاں ہم اپنی قوم کو یہ یاد دلا سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کیا تھے, اور اگر ہم ان کو بھول گئے تو اپنے آپ کو بھول جائیں گے. بے شک. جی ناظرین, ہمارے پاس اگر ہمارا کوئی مینٹور نہیں ہے نا, جس نے اپنی زندگی لگا دی, اپنی ایفرٹ, اپنی کاوش, اپنی پرسنالٹی, اپنے کام سے لوگوں کو میں کہتی ہوں اجاگر کیا, قوم کو اجاگر کیا, اور اگر ہمارے پاس اس جیسے مینٹور ہمارے لیے ایک انسپریشن نہ ہو, تو پھر ہماری قوم میں سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بعد اب کوئی ایسا ہیرو کھڑا ہو سکے گا. آخری ایک لائن کہہ کے آپ بریک پہ جائیں گے. ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب نہیں ہوگی کسی بھی سٹوری کی سیڈ اینڈنگ, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ہے ڈیٹا بہت زیادہ. کیسا؟ اب تو سونی اور مہیوال جو ہے وہ بھی ماڈرن ہو گئے, آپ کو پتہ ہے. سونی ملاتی ہے ویڈیو کال ٹو ہر مہیوال, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. دیکھیں نا, کیونکہ دونوں کے پاس ڈیٹا بہت ہے, تھینکس ٹو یو فون 4G ویکلی گرینڈ آفر. اب سونی نہیں کرتی دریا پار ٹو میٹ ہر مہیوال, سیدھا ملاتی ہے ویڈیو کال یہ پوچھنے کے لیے اس کا حال, کیونکہ سونی کے پاس ہے یو فون 4G, اور یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. Be like Sony and Mahewal. Get Ufone 4G grand weekly offer and do it all. Ufone 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے یار. سونی مہیوال جو ہے نا, ان کو اب مل گیا ہے, ان کی اس فوک سٹوری کو مل گیا ہے ایک ماڈرن سا ٹویسٹ. اس کلاسیکل سے ڈیجیٹل سفر کو اگر جانیے تو پھر یہ جانتے ہیں, یہ یو فون 4G جانتے ہیں. نیو ایڈ, نیو ڈیٹا سٹوری. آج کل تو فوک ٹیلز جو ہے نا, ان کو بھی مل رہا ہے ماڈرن ٹویسٹ زبردست. یو فون 4G کی ڈیٹا سٹوری میں دیکھیے سونی مہیوال کا کلاسیکل سے ڈیجیٹل کا ایک خوبصورت سفر, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. آئی لائک اٹ. آپ نے ایڈ دیکھا ہے, کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا ایڈ ہے. اس میں علی ظفر اتنے اچھے لگ رہے ہیں, کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. مطلب اتنے پیارے ایکٹر, اتنے پیارے سنگر, اور کتنی اچھی طریقے سے ان کو شوٹ کیا, کتنا اچھا پرفارم. میرا دل کرتا ہے یہ ایڈ بار بار دیکھوں, مجھے اتنا پسند آتا ہے. وہ مٹکے کے اندر سے فون نکلنا اینڈ آل دیٹ, پکچرائزیشن کتنی خوبصورت ہے, اور ایک ہر چیز جو نریٹ کی ہے وہ کتنی ڈفرینٹ ہے. آئی لائک دا آئیڈیا, آئی لائک دا کانسیپٹ, ویری گڈ. مجھے اس طرح کے کام بہت پسند ہے, اور ہمارے پاس ایسے کام اور ہونے چاہیے, اور ایسے کام لے کر آتا ہے یو فون 4G. چلے جی ناظرین, چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف بھی. ساتھ ساتھ بہت زبردست مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, مگر یہ جو بھائی ہیں یہ ہمارے پاس آتے تھے, آج اپنی بیگم کو بھی ساتھ لائیں. دونوں سائیکیٹرسٹ ہیں, یہ بھی دیکھ لیں, سائیکالوجسٹ ہیں. اور میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ آج ہم ان سے بات کریں گے چائلڈہڈ ٹراما جو ہے, وہ جو بچپن میں کوئی ایسا صدمہ, کوئی ایسی ایونٹ اس کے سامنے ہو جائے, یا کوئی بھی چیز جس کی جو یادیں ہیں نا وہ بچوں کے ساتھ جوانی تک کا سفر, بڑھاپے تک کا سفر کرتی ہیں, ساری زندگی ان کی پرسنالٹی میں ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال دیتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, میں جب بہت چھوٹی تھی تو میرے بھائی بہن جو ہیں, ہم 8 بھائی بہن تھے, تو امی فیکٹری دیکھتی تھی, امی کا لیدر گارمنٹ کا کام تھا اس وقت, تو امی چلی جاتی تھی صبح کام کے لیے, تو میری جو باقی بہنیں تھیں نا, تو وہ مجھے جلدی کھانا کھلانے کے لیے, جلدی سلانے کے لیے مجھے کہتی ہوتی تھی بھوت آ رہا ہے, چڑیل آ رہی ہے, بستر کے نیچے سے ہاتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں چادر اوڑھی ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا نہیں کہ میں باہر چادر ہلکا سا بھی ہٹاؤں گی شیڈ تو سامنے سے مجھے کوئی چڑیل دکھ جائے گی. تو اس طرح کی بات ابھی تک میرے دماغ میں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہیں سے بھوت آ جائے گا, کبھی لائٹ چلی جائے تو میں ڈر
جاتی ہوں, کسی اندھیرے میں ڈر جاتی ہوں, اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی, پھر واش روم میں بھی جاتے وقت باہر کمرے میں فرال کو یا کسی اسٹاف کو یا کسی فیملی ممبر کو بٹھا کے تو یہ ٹراما نہیں جاتا, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر کیا. اسی لیے آج اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے مہمانوں کو بلایا. میرے پاس موجود ہیں حسن عابد صاحب اور عائشہ حسن. ہاؤ آر یو؟ خود تو پیاری سے ہیں آپ, ہے نا, اور ڈوریمون جیسے لگتے ہیں, اور آپ کی بیگم بھی پیاری سی خوبصورت سی گڑیا سی. مگر مجھے یہ بتائیں, میں تو آپ کی بیگم کے بال دیکھنے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں پہ شو نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے بالوں کے اوپر کرنا چاہیے تھا. ذرا کیمرہ دکھائیے بالوں کا, خوبصورت دکھائیے ذرا لینتھ, یہ ہاتھ اٹھائیے گا ذرا لینتھ دکھا دوں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ, ابھی انہوں نے چھوٹی کروا لی ہے لینتھ, اور ابھی چھوٹی کرائی ہے, اور آپ بہت ناراض ہوں گے کیونکہ بولا انہوں نے تو ناراض ہی ہوں گے. میاں تو نہیں برداشت کرتے, اتنی سی انچ بھی کو تم کو ڈالنے گئی تھی تو تم نے کیا کیا؟ میجرمنٹس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے اتنی کہ یار کیا پیار ہے, کیا لو ہے ماشاء اللہ. اچھا جی, آج ہم بچوں کے ٹراما کے اوپر بات کریں گے, اور پہلے ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے بچپن میں جو ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ, کوئی حادثہ, کوئی وہ دیکھ لیں, تو وہ ساری زندگی کس طریقے سے ٹریول کرتا ہے, کس طرح سفر کرتا ہے؟ ایک تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو میموری ہوتی ہے وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. آپ کی زندگی کے اندر جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے برین اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایز اے فارم آف ڈیٹا, اور وہ ڈیٹا آپ کے کانشیس لیول سے گزرتا ہوا سب کانشیس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور وہ کبھی زندگی سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. اس کی فیلنگ کم کی جا سکتی ہے. اس کی فیلنگ کم کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ ہو گیا تو اس کا اثر آپ کو کم فیل ہوگا. جیسے کہ آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں, تو آپ جب گاڑی چلاتے رہتے ہیں تو آپ یہ باقاعدہ سوچتے نہیں ہے کہ اب میں نے کلچ پہ پاؤں رکھنا ہے, اب میں نے گیئر دبانا ہے. آپ کی باڈی آٹومیٹکلی رسپونڈ کرتی ہے. یہ سارے موٹر سکلز آپ کی باڈی کو پتہ ہوتا ہے کیسے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو وہ جاتی نہیں ہے آرام سے. اسی طرح سوچ بھی ایسے ہی ہے, یا کوئی ایونٹ آپ نے دیکھ لیا یا آپ کے ساتھ ہو گیا, وہ اٹ اسٹیز ود یو فار دا ہول لائف. دا پوائنٹ از کہ اب ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو اچھے ایکسپیرینسز کو تو ہم یاد کرتے ہیں, ان سے اچھی فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں, اور ہم ان کو انجوائے کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے بھی ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں. لیکن بری جو ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کے آپ کو دو پوائنٹ آف ویوز ملیں گے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے سیکھ کے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو, لیکن کچھ لوگ ان سے ڈپریس بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی بھی ہوتی ہے کہ دوبارہ نہ ہو جائے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ نے پوچھا سوال, اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ان کو ہینڈل کرنا از دا رائٹ وے. ان سے آپ بچنا چاہیں گے یا ان کو سپریس کرنا چاہیں گے ان تھاٹس کو, یا آپ یہ سمجھیں گے کہ کسی طرح سے ہم اس کو بھول جائیں. تو یہ جو بھولنے والی سوچ ہے یہ اٹ سیلف اسی سوچ کو دوبارہ لے آتی ہے, کیونکہ آپ اس میں انرجی پٹ کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں نا اس کے بارے میں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پنک ایلیفنٹ کے بارے میں نہ سوچوں, لیکن آپ جب یہ کہیں گے if I tell you کہ don't think about a pink elephant, you'll think about pink elephant. صحیح ہے. سوچ پروڈیوس ہو رہی ہے ایک دوسری سوچ کو سپریس کرنے کے لیے. This is not how your brain functions. پرفیکٹ. عائشہ آپ کو بھی شامل کروں, مجھے بتائیے کہ یہ جو منفی ایکسپیرینس ہے اس طرح سے چائلڈ ہوڈ ٹراما کے, وہ کون کون سے ہیں, کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں کسی بھی چائلڈ پہ. اب اس میں بہت سارے ڈفرینٹ کیٹیگریز آتی ہیں. اس میں سب سے جو آپ اگر گرلس کی سائڈ پہ لے کے جائیں تو اس میں سیکشول ہیراسمنٹ یا مولسٹیشن وغیرہ آتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں کو اب ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی بچی کے ساتھ کچھ اس طرح کی سیکشل جو ہے نا افیکٹ ہو گیا ہے اور اس کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ہو گیا, تو اس میں اس کی مدر کا رول کس طرح سے وہ امپیکٹ آتا ہے. کچھ مدرز ہوتی ہیں جو وہ کہتی ہیں کہ جی آپ نے بیٹا کسی کو نہیں بتانا, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کی اویئرنیس بالکل زیرو تھی, اور پیرنٹس مدرز بالکل کہتی تھی نہیں 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 کچھ نہیں ہوتا, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بڑھائی, لوگوں کو بتایا کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, اور صرف آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے
کس طرح آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں پھر جب آپ کی پڑھائی کو لے کے اور جو ہے اسٹڈیز آپ نے پڑھا لکھا ہوتا ہے, ایک مدر جیسے کہتے ہیں نا پڑھی لکھی ماں یا سلیقہ والی ماں, وہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ جی بیٹا ایسے نہیں کرنا, اس کو بتانا ہے. پھر آہستہ آہستہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جی بچی آ کے کہتی ہے کہ ماما میرے ساتھ ایسا ہوا, یا آج کل تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی جو ہے نا برابر چل رہے ہوتے ہیں. کیا میں کہوں کہ افیکٹ جو ہے نا نیگیٹو, وہ آپ کے برین پہ بہت زیادہ امپیکٹ کر جاتا ہے. کیا میں اس کی ایکسپلینیشن مینس کہ لڑکوں کے ساتھ بھی مولسٹیشنز ہوتی ہیں نا آج کل, تو وہ گرلز اور بوائز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس پہ جو ہے نا افیکٹ ڈالتے ہیں. اچھا, موسٹلی بوائز کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, تو بوائز بھی ٹراما رکھتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ہم کہتے ہیں لڑکی سیف نہیں ہے, پھر لڑکا بھی سیف نہیں ہے. جی بالکل, پاکستان میں نہیں, باہر بھی ایسے ہوتا ہے. ہاں, میں وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی, مجھے لوگ ایویں پیچھے پڑ جائیں گے فضول کی بات کو لے کے, مگر یہ جو سیکشل ہراسمنٹ ہے یہ لڑکوں کے ساتھ بھی اسپیشلی جب ہو جاتی ہے, تو لڑکوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کے تو ڈیزائرز بھی چینج ہو جاتے ہیں. اب جب وہ ایک ایج میں جاتے ہیں تو وہ نہ تو لڑکے رہتے ہیں, نہ ان کے اندر کوئی عجیب عورت والی فیلنگز رہتی, بلکہ وہ کچھ اور ہی سمٹمز کے شکار ہو جاتے ہیں ان کے اندر کچھ, اور پھر اس کو وہ پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں چھپ کر کے, کسی کو بتاتے نہیں ہیں. یہ چیزیں بھی بڑی مشکل والی, کیونکہ نہ باپ اس کو ایڈریس کر سکتا ہے, نہ ماں ایڈریس کر سکتی ہے. ایسے بہت سے حرکات گھر میں ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس میں بچہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے, یو نو. اور آئسولیشن کے شکار بچے کو تو ہینڈل کرنا آپ کو پتہ ہے وچ از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہ ایک اچھے خاصے ٹرامے سے گزر رہا ہے. تو اس طریقے کے بچوں کو ہینڈل کرنے کی کیا سچویشن ہونی چاہیے, اس کے کوئی سولوشن کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو پریونٹیو میئرز لینے چاہیے کہ ایسا ہو نہ. آپ دیکھیں کہ کسی بھی بچے کو یا کسی بھی انسان کو آپ کسی بھی ماحول میں آپ ڈالیں گے تو وہ اس ماحول کو اڈیپٹ کر لے گا, صحیح ہے. آپ اس کو اگر سختی کے ساتھ پالیں گے تو وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. ریئیکٹ وہ ضرور کرے گا. آپ اس کو پیار سے پالیں گے تو وہ پیار سے آپ کی بات سن لے گا. اسی لیے ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ 4 طرح کے ڈفرینٹ جو ہے نا پیرنٹنگ سٹائلز ہیں. ان میں ایک پیرنٹنگ سٹائل اتھارٹیرین ہے, جس میں آپ بچے کے اوپر بالکل فل کنٹرول رکھتے ہیں, اس کی بالکل سنتا ہی نہیں ہے. ایک ہے پرمیسو, وہ ہے جس کے اندر آپ بچے کو کنٹرول تو نہیں, فل فریڈم دے دیتے ہیں. ایک ہے اتھارٹیٹیو, جس کے اندر آپ بچے کو لٹل بٹ آف کنٹرول, لٹل بٹ آف لو, یو نو, مکس اینڈ میچ کر کے بڑا اچھا سا فریڈم, بڑا کنٹرول قسم کا فریڈم بھی دیتے ہیں, تو اسے فیل ہوتا ہے کہ یو نو آئی کین ڈو what I want to because of my parents' help. اور پھر ایک ہوتا ہے ان انوالو پیرنٹنگ اسٹائل, جس میں بچوں کو بالکل آپ انوالو ہی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے موسٹلی, میں فرال کو بھی جب اسکول چھوڑنے جاتی ہوں تو بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ اپنے ڈرائیور وغیرہ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, اور بچیاں بھی ڈرائیور وغیرہ کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں, تو وہ ان کو بچیوں کو ٹچ کر کے بھی اتار رہے ہیں اور گود میں بھی لے کے اتار رہے ہیں. تھوڑی سی ایج کی بچیاں ہوتی ہیں 9, 10, 8 سال کی بھی, تو وہ ان کو اس طرح سے ٹچ کرنا یا پھر ادھر ہاتھ رکھ کے آگے لے کے جانا, ادھر ہاتھ رکھ دینا. تو یہ چیزیں پیرنٹ تو ہوتے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزوں کے بھی ٹرامے مجھے لگتا ہے ایک پریکٹس میں نا بچوں کے یہاں چل رہی ہوتی ہے. جب وہ گھر پہ کہہ بھی دے تو پیرنٹس سن نہیں رہے ہوتے ہیں. یہ پیرنٹنگ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن اور عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, ہمارے ٹاپک کا حصہ بن سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ, جو بچے چھوٹی عمر میں وہ جو ٹراما کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا. وہ سفر جو ہے ان کا بڑھاپے تک ان کے ساتھ رہتا ہے, وہ ٹراما ٹریول کرتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ اس کے سلوشن کیا ہے بچوں کو جب اس طرح کا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے, ایونٹ ایسا کوئی ہو جائے, اس میں اب پیرنٹ کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا, جب وہ کسی پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سوال ہے کہ وہ کس سے شیئر کریں اپنا پرابلم. تو وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اب فرینڈ تو وہی سجیسٹ کرے گا نا جتنی اس کی عقل ہے یا جتنا اس کا تجربہ ہے. اگر وہ اسموکنگ کرتا ہے تو وہ کہے گا اسموکنگ کر لو کیونکہ مجھے بھی فرق پڑتا ہے, یا میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے. اگر ایک لڑکی ہے اور وہ لڑکی سے ڈسکس کر رہی ہے اپنی فرینڈ سے کہ مجھے جو ہے نا وہ میرے پیرنٹس لڑتے ہیں, تو اور وہ سنگل پیرنٹ ہے, تو وہ کہے گی کہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں, میرے فادر بھی میری ماں کو مارتے تھے اور اب تھینک گاڈ ان کی ڈیورس ہوگی. اب آپ نے دونوں کیسز میں دیکھنا ہے کہ جو اس کو سجیشن ملا ہے آگے سے
وہ سجیشن اس پہ اپلائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, لیکن اس نے وہ کنسیو کر لیا آئیڈیا, اس کو وہ سجیشن ملا ہے. اب وہ سجیشن اس پہ کیسا اثر کرے گا, اور وہ ڈسکشن کر رہی ہے اپنی فرینڈ سے. آن اے کانٹریری اگر آپ دیکھیں کہ اگر بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے آئیڈیاز ڈسکس کریں, اور پرابلم سے پہلے آئیڈیاز آتے ہیں نا, آئیڈیاز ڈسکس کریں تو آئیڈیاز کا رسپانس آپ کیسا دیں گے. جیسے اکثر میرے جو بیٹے ہیں وہ زیادہ آئیڈیاز عائشہ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, وہ اسپیشلی جو ہے نا جب مارننگ میں برش کر رہے ہوں یا اسکول کی پریپریشن جب چل رہی ہوتی ہے تو کموڈ پہ بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ ماما ایسا کر لیتے ہیں, ماما ایسے کر لیتے ہیں, ہم جو ہیں آپ کے پاس پیسے, اب اسے آج کل ایکس باکس کا بہت شوق ہوا ہے تو وہ آج کل پلاننگ کر رہے ہیں کہ پہلے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بابا کوئی بھی چیز اسے بتاتے ہیں کہ آن کر کے جو ہے نا کوئی چیز آتی ہے, ہم پہلے کوئی چیز پیسے کماتے ہیں پھر ارن کرتے ہیں. تو بزنس آئیڈیاز کے بعد وہ کہتے ہیں ماما اب مجھے ایکس باکس لینا ہے تو اس کی پرائس یہ ہے اور کچھ پیسے میں ڈالوں گا, یعنی میرے پاس جو سیونگ ہے وہ میں نے کی ہوئی ہے, کچھ آپ مجھے دے دینا, تو ہم کلیکٹ کر کے بابا کو دے دیں گے تو وہ جو ہے نا چیز لے آئیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے نا بچے کو ایک آئیڈیا اور ایک جو ہے نا ایک پیٹرن ملتا ہے, بچے جو ہے نا کس طریقے سے ایک سٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا آگے چل کے ایک پوائنٹ پہ ملتے ہیں. میرا سوال یہ کہ اگر بچوں کے ساتھ ٹراما ہو گیا, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, اب اس سچویشن میں بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, کس طرح سے دیکھیے سب سے پہلے تو نا ایکسیپٹنس پیرنٹس کی آنی چاہیے کہ انہیں پتا ہو کہ ایک چیز یہ ہو گیا ہے, اب اس کو ایڈمٹ کر کے اس بچے کے دماغ میں ڈالنا ہے کہ یہ چیز آپ کے ساتھ بیٹا ہو گئی ہے اور اس سے آپ نے کوپ کیسے کرنا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی اچھائی اور برائی کے پارٹس دونوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. جب بھی کوئی چیز بری ہو جاتی ہے, کوئی بچہ آپ کے ساتھ لڑائی کر کے یا کوئی بھی باہر آپ کے ساتھ کوئی بیڈ ہیپننگ ہو گئی ہے, تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, اب آپ نے اس کو نیکسٹ ٹائم یا آپ نے اسی سچویشن کو اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ ایسے ہوتا تو آپ اس کو بہتر طور پہ کس طرح کرتے. ایک سچویشن تو نیگیٹو ہو گئی نا, آپ اسے دوبارہ لے کے جائیں پیچھے اور اس کو ڈسکس کریں کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ آپ اس کو پازیٹیو پرسپیکٹیو میں کیسے لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ حسن نے جو ہے نا ایک سچویشن اپنے بیٹے کو دی تھی, حیدر میرے جو ہیں بڑے والے بیٹے, ان کے ساتھ جو ہے نا لڑائی ہوئی اور اس کو چوٹ لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کیا ہوا تھا, آپ گر کیسے گئے؟ کہا بچے نے مجھے پش کیا تھا. تو کہتے آپ کو کیسے پش کیا تھا؟ کہتے مجھے نا ہم کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے میں گر گیا. تو آپ نے کسی چیز کو ہولڈ کر لیں, آپ کسی یعنی اگر آپ اس کا نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو آپ نے اس سے پہلے کہنا ہے کہ آپ نے مجھے پش نہیں کرنا, پش کرنا بری بات ہوتی ہے. تو اس اسٹیپ سے نکل کے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو گرنے سے بچا سکتے ہیں اور آپ جو ہے نا اس مشکل یا اس پریشانی سے باہر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اینڈ میں چاہوں گی کچھ آپ بھی اس پہ بات کر دیں کہ اگر بچوں کو کسی ہراسمنٹ کا شکار بنایا گیا, خاص طور پہ مجھے تو لگتا ہے چائلڈہڈ ٹراما سب سے بڑا یہی ہوتا ہے, اس سے بڑا کچھ نہیں ہوتا, تو اگر ان بچوں کو اس فیز میں سے کیسے نکالنا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک دن کے اندر ایک ٹائم ایسا مختص کر دیں جس میں آپ بچے سے بات کیا کریں اور وہ کمفرٹیبل ہو آپ سے بات کرنے میں. یوزلی مارننگ کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور سونے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے. آپ سٹوری ٹیلنگ کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں. جیسے کہ ایک بچہ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بیہیویئر میں چینج آیا ہے, اب آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, تو آپ ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ سٹوری ٹیلنگ کے اندر. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ ایک کیریکٹر تھا, کوئی بھی فکشنل کیریکٹر, تو اس کے ساتھ نا ایک پرابلم ہو گیا اور پھر اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا اور پھر پیرنٹس نے نا اس کو جو ہے نا وہ جو بیڈ ایک مانسٹر تھا اس کو انہوں نے مار دی. اب جب آپ یہ سنا رہے ہوں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کے فیشل ایکسپریشنز چینج ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو امیجن کر رہا ہے کہ اچھا میں اپنے فادر کو یا اپنی مدر کو بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. آپ کا جیسے ہی بچے کے ساتھ کمیونیکیشن لیول کمفرٹ زون میں جاتا ہے, بچے آپ کے ساتھ آئیڈیاز ڈسکس کرنا آٹومیٹیکلی ان کے پاس جو ہے نا آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک نیوز بریک ہے جو کہ ہمیں لینی پڑے گی. تھینک یو بوتھ آف یو, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ول سی یو آفٹر نیوز بریک.
ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے پاس سحر چاولہ موجود ہیں اور ہم نے ان کو مدھو اس لیے کیا ہے تاکہ یہ آپ کو بتا سکیں یہ جو پی سی اوز کے پرابلمز ہیں یہ کیوں ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایشوز ہو رہے ہیں، پی سی اوز کے موٹاپے کا شکار ہو رہی ہیں اور یہ اوبیسٹی فضول میں، پھر ان کے اور بھی باڈی میں ایسے سمٹمز ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں انسولن بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ جیسے ہیئر فال ہے، چہرے پہ بال آ جانا، ایسے بہت سارے ایشوز کا شکار ہوتے ہیں. تو بھی ڈائٹیشین ہے، ان کے پاس تو پیشنٹس آتے ہیں. شی از ون آف دا فیمس پرسن. اگر ہم اپنے میڈیا کی بات کریں تو ان سے اچھی ڈائٹیشین ابھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے خاص اس کے لیے مدعو کیا کہ آپ بتائیں گی آج ہمیں کہ یہ پی سی اوز کی پرابلمز لڑکیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیوں ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو فار کمنگ. تو اوور ٹو یو، اب آپ بتائیے. جی، پی سی اوز کا مطلب میں بتا دیتی ہوں. پی پولی یعنی بہت ساری، سسٹک یعنی رسولیاں، اوورین یعنی اووری میں جو عورت کا ریپروڈکٹیو آرگن ہے، اور سب سے امپورٹنٹ لفظ سنڈروم. سنڈروم کسی ایک بیماری کو نہیں کہتے. سنڈروم کہتے ہیں کلیکشن آف بیماریوں یا کلیکشن آف سمٹمس کو، جس کی وجہ سے بظاہر جو ایک میڈیکل کنڈیشن سامنے آتی ہے اس کو سنڈروم کہا جاتا ہے. سنڈروم از نیور اے سنگل ڈیزیز. اسی طرح پی سی اوز میں بھی آپ کے پاس ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ صورت آتی ہے. ہمارے پاس جو اس کی ٹپیکل پریزنٹیشن ہے، جو ٹپیکل ڈائگنوزز ہے، وہ جب آتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے بعد آتا ہے. لیکن میرا آج اسپیشلی یہاں آنے کا مقصد یہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پر ڈائگنوسس سے پہلے، اس سے بھی ارلی اسٹیج میں آپ اس کو کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور کیسے روک سکتے ہیں. دیکھیے جی، رسولی بننا شروع ہوگی، ظاہر ہے وہ سرٹن ملی میٹر سائز تک پہنچے گی تو ڈائگنوز ہوگی نا. لیکن اس سے پہلے پرابلم پہلے تو شروع ہوا ہوگا، کچھ مہینوں پہلے شروع ہوا ہوگا، سال پہلے شروع ہوگا. تو آپ اس کو کیسے ڈائگنوز کریں مگر گے؟ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کوئی علامات کو ایسے سائنز لڑکیوں کو، کیونکہ یہی تو لیٹ ہو جاتا ہے، پتہ کچھ چلتا نہیں. بالکل وہی بتانے لگی ہوں. ایک بات میں یہ بتا دوں کہ موٹاپا پی سی اوز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور موٹاپے کی وجہ سے بھی پی سی اوز ہو سکتا ہے. یہ بڑی گہری بات میں نے کی ہے. اٹس اے پورا سرکل. پی سی اوز آپ کے پاس ہوتا ہے جب میل ہارمون لڑکی میں، عورت میں فیمیل ہارمون سے اوپر چلا جائے. ہر عورت کے اندر، جیسے ہر مرد کے اندر فیمیل ہارمون بھی ہوتا ہے لیکن وہ کم ہوتا ہے، عورت کے اندر بھی میل ہارمون ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے. جب ٹیسٹوسٹرون کا دوسرا نام اینڈروجن ہے، وہ اوپر جائے گا تو شروع میں لڑکی میں اینڈروجن والے سمٹمز آئیں گے. اب کیا آئیں گے؟ یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ پی سی اوز کی ارلی علامات ہیں. اسکن رف ہوگی، ایکنی شروع ہو جائے گی. جب آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ایکنی کے ٹریٹمنٹ میں زنک سپلیمنٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ زنک ٹیسٹوسٹیرون کا سب سے اسٹرانگسٹ انہیبیٹر ہے. تو ایکچولی وہ ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکنی ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈرماٹولوجسٹ اور نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ زنک گلوکونیٹ یا زنک بسگلائسینیٹ کھائیں. تو ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوگا کیونکہ مرد کی اسکن کو رف ٹیسٹوسٹیرون بناتا ہے نا، رف ہوگا، ایکنی ہوگی. دوسری چیز جو آپ کو ہوگی، آپ کے چہرے پہ بال، فیشیل ہیئر آنا شروع ہوں گے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کلائنٹ آئی تھی، ان کو سینے پہ بھی بال آ رہے تھے، وہ بھی آنا شروع ہو سکتے ہیں. اچھا، تیسری چیز جو آپ کے پاس ہوگی، آواز بھی آپ کی تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے. اور جب عورت میں ٹیسٹوسٹیرون اوپر جاتا ہے، یاد رکھیے کہ ہمیشہ ساتھ انسولن بھی اوپر جاتا ہے. ٹیسٹوسٹیرون اور انسولن عورت میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو کے اوپر جاتا ہے، اور جب وہ اوپر جاتا ہے تو ایبڈومینل فیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. ٹیسٹوسٹیرون جب آپ کا اوپر جائے گا، آپ کو موڈ ڈسٹربنسز بھی ہوں گی، آپ کو سلیپ ڈسٹربنسز بھی ہوں گی. اور ہمیں پتہ ہے کہ ایلوپیشیا کی ایک بہت بڑی ریزن بال گرنے کی یہاں پر ٹیسٹوسٹیرون اسکیلپ میں زیادہ ہونا ہوتا ہے. تو پی سی اوز والی لڑکیوں کے بال بھی اسی وجہ سے گرتے ہیں کیونکہ ان میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ون آف دا فیو ارلی سمٹمز ہیں جس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے آپ پی سی اوز کی طرف جا رہی ہیں. اچھا، آپ کو فٹیگ بھی ہوگی. کیوں ہوگی؟ اور بالکل ڈائبٹکس والی فٹیگ ہوگی، اور بار بار بھوک لگے گی کہ دل بیٹھ رہا ہے اور بس. اب جیسے فار ایگزامپل مجھے اور آپ کو بھوک لگے گی لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ ہائے ابھی مل جائے ورنہ مجھے کچھ ہو گیا. یہ جو ہائے مجھے مل جائے کچھ ہو گیا والی فیلنگ ہوتی ہے نا، یہ اسی انسان کو ہوتی ہے جو انسولن ریزسٹنٹ ہو، پری ڈائبٹک ہو، پی سی اوز والے ہوں. کیونکہ ڈائبٹیز میں بھی انسولن ریزسٹنس ہوتی ہے، پی سی اوز میں ہوتی ہے، تو یہ دونوں کا سمٹم ایک جیسا ہوتا ہے. دیز آر دا فیو ارلی سمٹمس کہ اگر بیٹیوں کو میں بتا رہی ہوں، چھوٹی بہنوں کو یا اپنی اچھی خواتین کو، کہ آپ کو اگر ہو رہے ہیں، آپ پی سی اوز کی طرف جا رہی ہیں، بیٹا الٹرا ساؤنڈ میں رسولی آنے کا انتظار نہ کریں، یہیں سے اپنے آپ کو پکڑ لیں. کیا بات ہے جی. ایک بریک لیں گے، نیوز بریک ہے، اس کے بعد آواز جوائن کریں گے. سحر چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈائٹیشین، جو کہ بتا رہی ہیں کہ پی سی اوز کی کیا ٹریٹمنٹ ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سحر چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائٹیشین، اور ہمیں بتا رہی ہیں پی سی اوز سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور کیا یہ ساری زندگی چلتا ہے سفر پی سی اوز کے پیشنٹس کا؟ بالکل بھی نہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں بالکل بھی ڈسکریج نہ ہوں یہ سوچ کے. اکثر میرے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ یہ اب رہے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا پی سی اوز چاہے جس بھی اسٹیج پر ہے، انشاءاللہ آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. کچھ اسٹیج دیکھیں، جب بھی آپ نے کسی چیز کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے، پہلے آپ کنزرویٹیو اپروچ پہ چلتے ہیں، یعنی سرجیکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کنزرویٹیو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ
होलिस्टिक डाइट के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू 70 to 80% ऑफ द केसेस जो हैं फिजा वो इसके थ्रू ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा। 6 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन में ट्रीट हो जाते हैं और कुछ केसेस मैंने 3 महीने की ड्यूरेशन में भी ट्रीट किए, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन नज़्म ज़ब्त इंसान को हमेशा के लिए पकड़नी पड़ती है। मैं अभी नज़्म ज़ब्त छोड़ूंगी, ज़्यादा 1 महीना में अच्छा फंक्शन कर लूंगी, उसके बाद मेरी बॉडी मुझे बताना शुरू कर देगी मैंने क्या किया। इन सम केसेस जहाँ पे सिस्ट का नंबर मल्टीपल हो, सिस्ट बहुत बड़ी हो, सर्जिकल एक्सिजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और जब आप सिस्ट की सर्जिकल एक्सिजन करते हैं तो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट वो आपको बताते हैं कि इसकी रिकरेंस के यानी इसके दोबारा वापस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट आई कैन बेट ऑन दैट कि अगर उसके बाद आप अपना लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखते हैं, इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रिकरेंस नहीं होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पैदा होने के खतरे होते जी। हैं, तो इसके बारे में भी ज़रा इलैबोरेट कर दीजिए कि डायबिटीज़ का खतरा जो है इसमें बढ़ जाता है, उसके लिए क्या करें? बेस्ट तरीका इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने का दुनिया में एक ही और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिस पर हम पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें विद हेल्दी कीटो। पीसीओएस के लिए आइडियल डाइट ही आपके पास हेल्दी कीटो है। सारे ग्रेन्स, चाहे वो हेल्दी ग्रेन्स भी हैं, चाहे वो सहर चावला का आटा भी है उसकी ब्रांड का, वो भी निकाल दें अपनी डाइट से। ग्रेन्स आपने नहीं लेने हैं, आपने गोश्त पे, अंडों पे, मछली पे, देसी मुर्गी पे, फ्रेश ग्रीन सैलड्स पे रहना है और फ्रूट सर्विंग भी लिमिटेड रखनी है, क्योंकि चाहे जो भी हो फ्रूट शुगर भी अल्टीमेटली शुगर होता है। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाने की आदत है, शुरू में कोशिश करें कि एक आध चपाती पे चले आप आ जाएं, लेकिन आपको ग्रेन्स और कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने पड़ेंगे अगर पीसीओएस रिवर्स करना, और कम से कम 16 घंटे की इंटरमिटेंट सारे फास्टिंग। किस्म के जिसमें ये सारे इवन के हेल्दी भी। अच्छा, हेल्दी मकई भी की आप रोटी भी नहीं आप खा सकते? मकई की रोटी एक अच्छी चीज़ है, एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन इस वक्त हम एक बीमार बॉडी की बात करें, एक डिजीज्ड बॉडी की मतलब बात बेसन कर रहे की हैं। रोटी, मकई की ग्रेन्स रोटी? कम कर दें, अच्छा, छोड़ दें। अच्छा। उस थोड़ी देर के लिए आप निकाल दें। जितनी जल्दी आप ग्रेन्स निकालेंगे उतने ही आपके रिजल्ट्स फास्टर होंगे। आई कैन बेट ऑन दैट। अच्छा, और कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, मुझे उसके बारे में भी बता दें। जी। सुना है कि ये जो बाहर के खाने, जो फास्ट फूड है, इससे भी पीसीओएस के मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं लड़कियों में। 80% ऑफ द केसेस में फास्ट फूड से ही पीसीओएस हो रहा है। भी की जगह आप इसको ही में लफ्ज़ लगा लें। डाइट में आपने जिन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चीज़ें जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस हों। आपके पास जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं, खास करके क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच, केल, इन सब में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। हमने क्या करना है पीसीओएस में, गुड एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाना है और टेस्टोस्टेरोन को कम करना है और बैड एस्ट्रोजन को निकालना है। ये सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, ये बैड एस्ट्रोजन को नीचे बाहर लेके जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके आते हैं। जितनी भी बेरीज हैं, बेरीज में आपके पास खास करके ब्लैक बेरीज और ब्लू बेरीज, फाइटोएस्ट्रोजन होता है, वो पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अनार, पोमीग्रेनेट, लेकिन उसका मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा खाएं, उसका फ्रुक्टोज कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अनार बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितने भी खाने जिसमें रेड या वाइट? रेड अनार। अच्छा। रेड अनार जो रेड कलर का मतलब है कि उसका फाइटोएस्ट्रोजन ज़्यादा है। अच्छा, जितने भी खाने हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, ओमेगा 3 जिसम में इन्फ्लेमेशन भी नीचे लेके जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बहुत बेहतरीन भी ले सकते हैं अलग से क्या? Sorry? ओमेगा 3 की कैप्सूल्स भी ओमेगा मिलती 3 हैं? के कैप्सूल्स कभी भी ना खरीदा करें। आई एम ग्लैड आपने एक क्वेश्चन पूछे। ओमेगा 3 इज़ अ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती है, वो बहुत जल्दी शेल्फ में डिस्ट्रॉय होता है। अंडे की जर्दियाँ खाएं, देसी घी खाएं, फैटी फिश खाएं, ऑर्गन मीट खाएं, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो जाएंगे। ये अच्छा। आपकी बॉडी की ओमेगा 3 फैटी एसिड को ऊपर रखते हैं। विटामिन डी का ख्याल रखें, बॉडी में इन्फ्लेमेशन नीचे जाएगी। विटामिन डी की आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, इंजेक्शन भी लगवा सकते अच्छा, हैं। विटामिन डी के साथ सी हमने साथ लेना है, कैल्शियम इंटेक? अच्छा, विटामिन सी के सप्लीमेंट के भी मैं अगेंस्ट हूँ। विटामिन सी एक्चुअली आपके पास मजमुआ होता है 5 कंपोनेंट्स का, ठीक है। हमारे पास जितने भी, चाहे आप महंगा तरीन 10,000 की विटामिन सी की बॉटल लें, उसमें आपको सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ नजर आएगा। एस्कॉर्बिक एसिड इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इज अ कॉम्प्लेक्स जिसके 5 कंपोनेंट होते हैं। उसमें कॉपर भी होता है, उसमें फैक्टर जे भी होता है, उसमें पी फैक्टर भी होता है, उसमें बावल फ्लेवनाइड फैक्टर भी होता है। द बेस्ट वे टू गेट विटामिन सी इज आंवला। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। सबसे रिच विटामिन सी आप वहाँ से लीजिए, आप सिट्रस फ्रूट से लीजिए, आप लेमन से लीजिए। अदर देन दैट जो है पास्ताज, जो जंक फूड है, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो स्वीट्स हैं, वो तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। मतलब सैर, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो फास्ट फूड है हम बाहर का नहीं खाते, हम तो अपने बच्चों को घर पे बना के दे देते हैं। ऐसी जो मेरी बहनें, उनके बारे में कुछ बताएं। ये बड़ी इनोसेंट सी स्टेटमेंट है। ये मेरी क्लाइंट ने भी 3-4 दिन पहले दी थी। ज़ाहिर नहीं पता बेचारे, तो वो मुझे कहती है तो क्या हुआ, हम घर में समोसे बनाते हैं। देखिए जी, आपने घर में भी समोसा बनाया, उसमें मैदा है, दैट्स वेरी क्यूट, उसमें आलू है और उसमें वेजिटेबल ऑयल है। आपने घर में जंक फूड ही बनाया है। तेल में डुबो
डुबोया है। तेल में डुबोया, और फिर वेजिटेबल ऑयल तो खैर वैसे ही इस्तेमाल ना किया करें। आई नो द अदर वन इज एक्सपेंसिव बट वेजिटेबल ऑयल इज नॉट हेल्दी। तो घर में भी जो आप जंक फूड बनाएंगे आप बीमार करेंगे, और प्लीज़ प्लीज़ अपनी बच्चियों को जंक फूड ना खिलाएं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह ना करें। अच्छा, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स मैंने देखा काफ़ी लोग खा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, इनके बारे में भी बता दें। अल्लाह ना करे जी आपका टाइम बम फटे। वेजिटेबल ऑयल को तो मैं अल्लाह ना करे, बिकॉज इस वेजिटेबल ऑयल को मैं टाइम बम कहती हूँ। आपको पता है फिजा, एक और चीज़ को मैं टाइम बम कहती हूँ। अब आप देख रही हैं हर चौथे पांचवें बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म एक टाइम बम है जो फटा है, अब फटा है, 2005 के बाद फटा है। इतने अरसे से जो ये जंक फूड चल रहा था, जो ये रिफाइंड कार्ब्स चल रहे थे, और जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी लोगों में ऊपर जा रही थी, वो ठक करके फटी ऑटिज्म की सूरत में। ये पीसीओएस भी एक टाइम बम है जो फटा है, वेजिटेबल ऑयल भी एक टाइम बम है जो फटेगा, और लोगों में फटता है। डायबिटीज़ की सूरत में फटता है, हार्ट प्रॉब्लम की सूरत में फटता है, कोलेस्ट्रॉल की सूरत में फटता है। वेजिटेबल ऑयल इज़ द बिगेस्ट ब्रेन किलर। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स को डिस्ट्रॉय, वेजिटेबल ऑयल को मैं ब्रेन किलर कहती हूँ। इट्स अ ब्रेन किलर। अच्छा, तो ये जो सनफ्लावर ऑयल्स हैं सारे गलत है, सारे नुकसान। पत्तों के कैनोला ऑयल भी ठीक नहीं है, सनफ्लावर ऑयल भी ठीक नहीं है, कॉटन सीड ऑयल भी ठीक नहीं है, ये सारे ऑयल्स गलत हैं। सो फिर एंड में बचता कुछ नहीं है। फिर मुझे बताएं, बंदे ने सिर्फ ये कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देसी घी, नारियल का तेल, मुझे पता है ये सब महंगे हैं, जैतून का तेल, हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से इस चीज़ की बिक्री भी नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ, एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा है, सरसों का तेल भी अच्छा मैं है। लंदन से लेकर आई थी स्प्रे बॉटल में, इट्स सो गुड। सबसे हाईएस्ट स्मोक पॉइंट है एवोकाडो का, सबसे हाईएस्ट। वाह जी। अच्छा, और ये जो सरसों का तेल है इसके बारे में भी बताएं। सरसों का तेल हेल्दी है, उसको जला के पका सकते हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, सरसों का तेल बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर इसमें भी तो ये भी तो सैचुरेटेड फैट होता है ना, देसी घी। तो व्हाट अबाउट देसी घी? इसमें चीज़ें भूनना खाना, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें पराठे को भी सेको मत, इसको पकाना नहीं है, रोटी पका के रखो तो उसके ऊपर कच्चा डालो खा लो। इसकी क्या मिथ है, चीज़ें हैं? अगर आप जैसे चीज़ें बता रही हैं तो उसकी तरीके भी बता दें ताकि उस तरीके से लोग इस्तेमाल भी कर सकें। बिल्कुल गलत कहते हैं जी। एक बात याद रखिएगा, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। सैचुरेटेड फैट इज़ द बेस्ट फैट दैट यू कैन गेट। कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है, देसी घी भी सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट का मतलब ये है कि उसमें वो कमज़ोर कड़ी ही नहीं है कि आग जो है उसको लग के उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सके, उसको वल्नरेबल और कमज़ोर कर सके, और उसको एक ख़तरनाक चीज़ एक ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर सके। एवोकाडो ऑयल के बाद जिस कुकिंग मीडियम का स्मोक पॉइंट सबसे हाई है वो देसी घी है। देसी घी में आप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप मछली देसी घी में फ्राई करते हैं तो वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये डॉक्टर साहर चावला आप लोगों को कह रही है। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये भी तो नेचर नहीं बना है, फिर इसको आप क्यों बुरा कह रहे हैं? अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ। वेजिटेबल ऑयल में होता है बहुत ही अच्छा, ब्रिलियंट क्वेश्चन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब वो ज़मीन के नीचे होता है ना, ठीक है, तो ये जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अल्लाह ताला ने उस सीड में न्यूट्रिएंट्स दिए होते हैं जो इसके एंटी न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, जब अब उसको ज़मीन से निकाला जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है और तेल में कन्वर्ट किया जाता है। पूफा का मतलब है पुफ करके फट जाएगा। उसमें बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सैचुरेटेड की चेन स्ट्रेट होती है। बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो दो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। अच्छा। जब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और उसको ज़रा सा भी हीट किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। किसी भी कुकिंग ऑयल में, किसी भी फैट में जो नेचर के सॉलिड फैट्स होते हैं उसको फैट कहा जाता है, लिक्विड फैट्स को ऑयल कहा जाता है। याद रखिएगा, केमिस्ट्री की आसान लैंग्वेज में, जिस भी चीज़ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आसानी से एंटर हो सकती है ना, उसका स्ट्रक्चर खराब होता है, उसको कुक नहीं करते हैं। अच्छा। आपके पास जितने भी सीड ऑयल्स हैं, जब वो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, वो अल्लाह ताला ने जो उनको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट डाला हुआ था, वो निकल आता है जब वो कोल्ड कंप्रेस होता है। अब उनको कोई चीज़ प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इवन के शेल्फ में जब वो बॉटल में अलमारी के अंदर भी पड़े हैं ना, उस वक्त भी हीट उनको रिएक्ट कर रही है, उस वक्त भी। तो जब आप उसको तलते हैं, वो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दबा के एंटर होता है। इसको कहते हैं पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये उसको ट्रांस फैट में तब्दील करता है। और अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में ट्रांस फैट को डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं बनाया। हमारी बॉडी में जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, जब उसमें ट्रांस फैट एंटर होता है, जो एक खैर फितरी चीज़ बन गई है ना, अच्छा, फैट, वो एंजाइम फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, वो उसके साथ ऐसे करके ताला बना लेता है, उसको ऐसे ना कड़ी में लॉक कर देता है। अब ये कड़ी कहाँ जाती है? ये ट्रांसफर जाके मेरी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगा, एथरोस्क्लेरोसिस करेगा, एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक करेगा, मेरी ब्लड वेसल की डायमीटर का, मेरे नहीं अल्लाह ना करे, वैसे एक ब्लड वेसल की डायमीटर का, उसका डायमीटर जो है, उसकी विड्थ उसको नैरो करेगा, वहाँ से ब्लड इजीली पास नहीं होगा। वहाँ से ब्लड इजीली पास नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, आगे जाके खुदा न खास्ता स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। यही चीज़ अगर मेरे दिमाग में होगी तो दिमाग में क्लॉट भी हो सकता है, दिमाग के सेल्स मेरे डिस्ट्रॉय होंगे, हिपोकैम्पस मेरा
श्रिंक होगा, मेरी मेमोरी जा सकती है, मुझे अल्जाइमर्स हो सकता है, डीएनए में जाके अगर डीएनए की मेथाइलेशन कर देगा, डीएनए चेंज हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, कैंसर हो सकता है। हमारे पास जो डॉक्टर्स आते हैं उमूमन वो सारे के सारे ये कह रहे होते हैं कि देसी घी आपने नहीं खाना। मैं उन सबको खास तौर कहूंगी, पे दिल के डॉक्टर्स वो कहते हैं नहीं खाना, हार्ट अटैक हो जाएगा ये। अच्छा, मैं और मेरी बेटी फराल 9 साल की है, तो हम लोग तो देसी घी दूध में भी ना, गर्म दूध में भी घोल के 1 चम्मच तो कभी पी जाते हैं, कभी कभी, नॉट रेगुलर बट कभी कभी। तो उससे एकदम से गर्माश आती है हमें बॉडी से, सर पे भी लगा लेती हूँ, मुंह पे भी मल लेती हूँ, जो दिल करता है देसी घी के। हम तो चीज़ें पका लेते हैं, खा लेते हैं, बट अब ये वाली चीज़ें जो मुझे सुनने को मिलती है, मैं तो दाल पे तड़का भी जो है ना देसी घी का एंड में, सही ना? सेम तो अब आप सेम सही मुझे खुश कर रही हैं। और वो जो दिल के डॉक्टर आते हैं वो मुझे कहते हैं, सारे दिल के डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल शूट कर जाएगा। गलत। मैं उन सारे डॉक्टर्स को कहना चाहूँगी, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में, एंड नाउ आई वर्क एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। डॉक्टर कम्युनिटी से होकर मैं पाकिस्तान के बड़े रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में बहुत साल एसोसिएट प्रोफेसर भी थी। डॉक्टर कम्युनिटी से होकर मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि जो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी एक बार एक कार्डियोलॉजिस्ट से ऑनलाइन बड़ी बहस भी हुई थी, एंड आई एम माई सेल्फ अ डॉक्टर, आई एम नॉट फ्रॉम द डाइटिशियन कम्युनिटी। सो द थिंग इज़ दैट कि आप अपना नॉलेज अपडेट करें, आप किताबें पढ़ें, आप फैक्ट्स को जानें, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, प्लीज़ लोगों को मिसगाइड ना करें। वाह, ज़बरदस्त, कितना अच्छा समझाया है। आज हमें पहली मर्तबा देखा जाए तो तेल की जितनी भी मिथ थी वो भी समझ आ गई, तेल के बारे में भी समझ आ गया। अच्छा, कोकोनट ऑयल का भी फाइनली बता दीजिएगा, उसको वी कैन कुक? कोकोनट ऑयल इज़ ब्यूटीफुल, उसका स्मोक पॉइंट थोड़ा कम है। कोकोनट ऑयल में सौते कर लें, कुक कर लें, फ्राई ना करें, फ्राई नहीं करें, बट इट्स वेरी हेल्दी। ओके। और फ्राई आइटम तो वैसे ही आप लोगों को मना करती है कि चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ना पकाना चाहिए, और घर में भी इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें, तो दैट इज़ गुड। अच्छा, उसके अलावा अब ये जो PCOS का फाइनल मैं आपको पूछना चाहूँगी कि इसके जैसे मुँह पे जो बाल आ जाते हैं, चेहरे पे एक्नी वगैरह के जो इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, तो इसका ये बाद में हीलिंग सिस्टम रहता है इन्हीं डाइट्स के साथ, या फिर इसकी कोई अलग से ट्रीटमेंट्स भी लेनी पड़ती है, इनके अलग मेडिकेशंस भी होती हैं? अच्छा, ये स्किन प्रॉब्लम है ही नहीं अगर PCOS की वजह से आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं। मेरे पास आती हैं बच्चियाँ फिज़ा और उन्होंने लेज़र करवाती हैं। लेज़र तब काम करे, लेज़र एक अच्छी चीज़ है जब वो प्रॉब्लम किसी और वजह से हो, लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो लेज़र क्या कर लेगा? बाल तो आपको आएंगे ही आएंगे। जब आपके हार्मोन लेवल्स नॉर्मल होते हैं, ये लड़कियों की पूरी पूरी गर्दनें और आर्मपिट्स काली थी, मेरे पास गायब हुई हैं माशाल्लाह, जैसे जादू की तरह। वो जादू नहीं हुआ, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे गई है तो यहाँ से और यहाँ से बगलों से स्याहियाँ गायब हो गई हैं। उसी तरह बाल आना भी खत्म हो जाते हैं, एक्नी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, और इंशाल्लाह ये कभी वापस नहीं आएगा। और आखिरी, ये जो लड़कियों से शादी करते वक्त लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छा ये PCOS की पेशेंट है, अच्छा खासा रिश्ता तय हुआ तो इनकार होके चला जाता है कि नहीं यार लड़की PCO की पेशेंट है, आई थिंक इसको ब्याह के नहीं लाना, अच्छी है सब है, मगर बेचारी PCOS की पेशेंट है। आई थिंक ये लड़के वालों का राइट है। इट्स अ वेरी, आई थिंक, न्यूट्रल स्टेटमेंट। देखिए जी, अगर आप भी अपनी बच्ची का कहीं रिश्ता करने जाएंगे, अगर मर्द में कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, हमारी सोसाइटी ने इस मामले में थोड़ी बायस्ड है ना। अगर आप मर्द को ना करेंगे, वो कहेंगे जी सही किया ना किया, वो तो फर्टाइल ही नहीं था। तो आई एम वेरी सॉरी, मेरी स्टेटमेंट इनसेंसिटिव नहीं है, लेकिन मैं बात हमेशा असूल की करती हूँ। अगर आपकी भी इस वजह से हुआ है तो जी उनको राइट है। अगर किसी की ख्वाहिश है कि उसको फर्टाइल वाइफ चाहिए और यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और मैं कहती हूँ आपका बड़ापन है कि आपने ये बता दिया, अच्छी बात है, आपने उनके आगे क्लियर पिक्चर रखी है। तो अगर आउट ऑफ लव वो आपके साथ इस जर्नी में चलना चाहते हैं, आपका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और पेशेंस रखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट इफ दे रिजेक्ट, हर एक को राइट है। बट आप कह रही ना कि अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे, डाइट चेंज करे, तो लड़की की ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैं एक एथिकल क्वेश्चन का आंसर कर रही थी कि जी अगर इस रिजर्वेशन की वजह से कोई शादी नहीं करता तो ये उसका हक है। एक और चीज, और एक और चीज़, सॉरी फिजा, मैं कहना चाहूँगी, मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, लड़कियों की माएँ शादी से पहले बताती नहीं है कि उनको PCOS है, और बाद में ससुराल वालों से छुपा के मेरे ऑफिस में लाती हैं ट्रीटमेंट कराने। देखें, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप अगलों के आगे क्लियर पिक्चर रखा करें। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। बात तो सही है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी सच बता दें, अल्लाह मालिक है। अल्लाह ने पैदा किया और उस बीमारी के साथ भी अल्लाह ने रखा है दुनिया में, तो फिर आगे के हालात भी जो है ना आसान करेगा। बहुत अच्छी बात की। इस चीज़ के साथ एक मैसेज भी बहुत अच्छा गया सहर आपका। एक गुड न्यूज़ है सहर की, मगर मैं सहर से पूछे बगैर कभी भी नहीं बताऊंगी जब तक सहर नहीं अलाउ करेंगी मुझे, और अगर वो खुद कहना चाहें तो मुझे बता दे, कह दूँ प्लीज प्लीज प्लीज। माय गॉड, सहर की शादी हो गई, 3 दिन हो गए, सहर की शादी कर ली।
میں نے یہ قصہ سنا جب ابھی نیوز بریک تھی اور میں اتنا خوش ہوئی. اتنے اچھے انسان ہیں جن کی میں نے پکچرز دیکھی ابھی. ہی از سچ اے چارمنگ گڈ لکنگ پرسنالٹی. جتنی پیاری یہ ہے اسی طرح کے ان کو ہسبینڈ کے جو ہم سفر ہیں وہ ان کو ملے. اور شادی کی سٹوری اتنی ڈفرینٹ ہے. میں چاہوں گی بھائی جان کے ساتھ یہ شو پہ آئیں تو ہم ان کا سیلیبریشن شو کریں گے. یہاں پہ کوئی ٹاپک نہیں رکھیں گے, آپ لوگ کالز کریے گا اور ہم صرف ان کو مبارکباد اور دعائیں جو ہے نا وہ دیں گے. سب سے بڑی بات ایک ضروری جو میں بتانا چاہتی ہوں, باقی چیزیں میں آپ کو جب یہ شو پہ بھائی کے ساتھ آئیں گی تو بتاؤں گی. ان کی شادی بہت سمپل ہوئی ہے. ان کی شادی پہ کوئی فضول کے اخراجات نہیں تھے, فضول کے کپڑوں کی شاپنگ نہیں تھی, فضول کے زیورات کی شاپنگ نہیں تھی, فضول کے ایونٹ کا مسئلہ نہیں تھا, فضول کے وینیو, کھانا پینا چیزیں. 2 لوگوں نے رہنا تھا, 2 لوگوں نے اپنی مرضی کے گواہ جو ہے وہ ارینج کیا اور جس وقت ان کا دل کیا انہوں نے نکاح کر کے. تو جو آپ کو پتہ یہ تو ویسے ہی اس پہ برکت ہے. نکاح میں برکت ہے, نکاح میں برکت ہے. میں یہی سمجھاتی ہوں. کل بھی اسی ٹاپک کے اوپر میں نے شو کیا تھا کہ بیفور ریلیشن شپ اور آفٹر شادی ریلیشن شپ زمین آسمان کا فرق ہے. کوشش یہ کریں کہ کسی لائف پارٹنر کو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے, چن لیا ہے, سمجھ لیا آپ کے ٹائپ کا ہے, یا لڑکی نے لڑکے کو, لڑکے نے لڑکی کو سمجھ لیا ہے, آپ اس کے بعد پھر پرسو کریں, اپنی زندگی میں نکاح لے کر آئیں, نکاح کریں. نکاح از گڈ. اور ایک آپ کو ویسے اس سے ہٹ کے بات بتاتی ہوں. زندگی میں بہت سی لڑکیاں اور بہت سے لڑکے ایسے بہت سیڈ زون میں چلے جاتے ہیں. ایک بار اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے زندگی میں, دوسری بار ڈیزاسٹر ہو جائے, میں کہتی ہوں تیسری بار ہو جائے, چوتھی بار ہو جائے, مگر نکاح کریں. نکاح سے ہٹ کے جو ریلیشن رکھتے ہیں نا لوگ, وہ نہیں صحیح. تو اسی لیے یہ انہوں نے جو یہاں پر ایک مثال کام کی ہے کہ ایک دکھایا کہ شادی بھی ایسی کی جو بہت سمپلسٹی کے ساتھ تھی, اور ہمارا دین بھی ہمیں اسی طرح کی شادی کرنے کی جو ہے ترغیب دیتا ہے. تو آئی وش ہر بیسٹ آف لک. بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اب جب آپ آئیں گی یہاں پر تو خوبصورت سے ایسٹرن جوڑے میں آپ اور بھائی جان بھی کوئی شلوار کرتا میں مجھے دکھنے چاہیے, تاکہ ذرا ہم آپ کے ساتھ سیلفی پکچرز کھچائیں, ہم سوشل میڈیا پہ لگائیں. اور یہ آج کی تازہ خبر تھی. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم ان کو تھینک یو کہیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی میری کل کا بھی کانسیپٹ اور شو بہت اچھا ہے, تو ہمارے ساتھ رہے گا. آج قائد اعظم کی برتھ ڈے بھی تھی, تو ان کی جو زندگی تھی اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہے. جو ان کے خواب تھے, جس طریقے سے الگ مملکت انہوں نے بنایا, ایک ایفرٹ کے ساتھ, کام کے ساتھ, کاوش کے ساتھ اس مملکت کو آزاد قوم بنائے جو وہ چاہتے تھے. ہم نے آپس میں مل کے رہنا ہے, ایک پرچم کے سائے تلے رہنا ہے. آخر میں جاتے جاتے قائد اعظم جی کے لیے, یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان, تیرا احسان ہے تیرا احسان. خدا حافظ.